کوئی یہ کہے کہ میرے چونکہ مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں نہیں دیتا. اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں نے رزق بند کر دیا، فلاں نے اولاد نہیں دینی دی، فلاں نے ایسے کر دیا، واللہ باللہ سمت اللہ، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی اور آپ نے اپنی امت کو تلقین فرمائی فی کل دبر الصلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد یہ اقرار ضرور کرنا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اے اللہ جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. دنیا کا کوئی طاقتور، دنیا کا کوئی مالدار، دنیا کا کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے. جب انسان اپنے جیسے کسی انسان کو، وہ چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہیں، اس کی نیکی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس کا تقوی، اس کی عبادات وہ اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اللہ نے کسی نیک کو بھی اپنی قوتوں سے نہیں نوازا. جو باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بگڑی بنا دے گا، اور بلکہ چھوٹی سے چھوٹی بات یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دے گا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ فلاں فلاں جو ہے نا یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. تو آگے اللہ جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، تم اللہ کو ایک ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جو اللہ جانتا ہی نہیں ہے. کہ میں نے تو کسی کو اختیار نہیں دیا، میں نے تو کسی کو نہیں کہا. اس کائنات میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد اللہ کی مخلوق کے اندر آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو شفاعت کا حق دیا ہے، لیکن وہ کس طرح ہوگا؟ نبی مکرم خود بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے، انتظار کی سولی پہ لٹک رہے ہوں گے، حساب و کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، کسی کو علم نہیں ہوگا کہ میرا انجام کیا ہونا، اور انتظار کی گھڑیاں بڑی شدید اور سخت اور کربناک ہوتی ہیں. تو ایسے حالات میں ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، ان سے التجا کرے گی، آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کیجئے، اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کرے. سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ جتنے غصے میں ہے، ناراضگی میں ہے، کبھی نہیں، میں اللہ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا. پھر سیدنا نوح علیہ کہیں گے نوح کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو جواب یہی ملے گا. پھر ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس، علی ھذا القیاس کتنے ہی انبیاء کے پاس جاتے جاتے جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہاں بھی وہ کہیں گے میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کون اللہ کے حضور التجا کر سکتا ہے لیکن جا نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا ہماری رہنمائی فرما دیں. کہنے لگے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سب لوگ نبی مکرم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے، ان سے التجا کریں گے آپ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے سارے نبیوں کی سرداری آپ کے سر پہ سجائی ہے، آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کیجئے. نبی مکرم فرماتے ہیں ہاں میں تمہاری بات اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتا ہوں. آپ خود فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، 7 دن اور 7 راتیں اللہ کے حضور سجدے میں گر کے اللہ کی وہ تعریفات کرتا ہوں جو آج مجھے نہیں آتی، اللہ میرے دل میں ڈالے گا. جب 7 دن اور 7 راتیں گزر جائیں گی اللہ پھر کہیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ بات کیجئے، آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو مانا جائے گا. تو میرے بھائیو یہ ہے شفاعت. اور یہ بات یاد رکھیں اللہ کے سامنے حیثیت مخلوق کی یہ ہے
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کا دن ہوگا، انسان ہی نہیں سارے فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے، ان میں جبریل، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ روح جو ہے جبریل امین جو ہے، جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی اس صف میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی میں جرت نہیں ہوگی اللہ سے بات بھی کرے، الا من اذن لہ الرحمن، صرف وہ بات کرے گا جسے رحمان اجازت دیں گے کہ تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے، اگر رحمان اجازت نہیں دیں گے تو لا یتکلمون۔ سورت نبا ہے، 30واں پارہ ہے، اس کی آخری آیات اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا کہ میں اپنے پاس سے تو بات نہیں کوئی کر رہا۔ تو سب سے بڑا یہ ظلم ہے جس میں ہمارے ملک کی 80% آبادی مبتلا ہے، وہ ہے اپنے جیسے انسانوں کو اللہ کے اختیارات کو تقسیم کر دینا، اور اس کا نام شرک ہے۔ اور جو بھی انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ شرک کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، وہ محبت اور عقیدت کے اندر یہ سب کچھ کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچ کے رہنا، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح چیونٹی انسان کے اوپر چڑھتی ہے اسے احساس نہیں ہوتا، اس طرح شرک انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی نے گھبرا کے پوچھا، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اتنا حساس مسئلہ ہے اور شرک ظلم بھی سب سے بڑا ہے، ہم شرک سے بچنا ہے تو کیسے بچیں؟ اگر یہ چیونٹی کی طرح داخل ہوتا ہے اور چیونٹی کے چڑھنے کا تو پتہ نہیں چلتا، تو آپ نے فرمایا صبح شام اللہ سے التجا کرتے رہو، ایسے شرک سے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں، اور اس شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو غلطی سے ہم سے ہو جائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایک تو شرک، سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ انسان اس ظلم سے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ سورت لقمان ہے، اس کے اندر سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھائی تھی، حالانکہ وہ اللہ کے کوئی نبی نہیں تھے، وہ ایک غلام تھے، لیکن ان کی دانائی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب کو پہچانا، ان کی عقل مندی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی۔ اس نے اپنے بچے کے ساتھ جو معاملہ کیا، سب سے پہلی بچے کو یہ بات سمجھائی کہ بیٹے شرک کے قریب نہیں جانا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس لیے بحیثیت مسلمان یہ کسی خاص مسلک کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہم سب اس کوتاہی میں بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی شریک ہوتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے آپ کو اس سب سے بڑے ظلم سے بچانا چاہیے۔